جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کا حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب برابر ہیں، کالا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پہ ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ جب آپ نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ کسی بھی مریض کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ جب مٹی کے پرندے بنا کے فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کے بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہیں ہماری حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں لوگ عیسیٰ کو اللہ کا مسیح سمجھ کر بادشاہ نہ بنا دیں۔ تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے بادشاہوں کے سامنے خود کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات اس زمین سے آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پہ فضیلت بخشے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کی حالت بگڑنے لگی۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ
اللہ نے اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح جیسی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بس عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ نے صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق اور باطل کو واضح کرے گا۔ بے شک وہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔